آپ نے آج یہاں پہ جو اسلام میں خواتین کی پوزیشن کی بات کی، آپ نے کہا کہ مردوں کو اور عورتوں کو اسلام میں برابر کا درجہ دیا گیا ہے، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک شادی شدہ عورت اگر اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہے یا اس کو طلاق دینا چاہتی ہے تو اس کو کتنا حق اسلام نے دیا ہے؟ واٹ آر دا رائٹس پرووائڈیڈ بائی اسلام ٹو وومن فار گیونگ ڈیورس ٹو ہر ہسبینڈ؟ بھائی کا سوال ہے کہ اسلام میں خواتین کا کتنا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ڈیورس دے سکے. ڈیورس کے اگر آپ الگ طریقے دیکھیں گے ان نٹشل، ایک ہے بائی میوچل کنسنٹ آف ہسبینڈ اینڈ وائف، دونوں اگر چاہتے ہیں کہ الگ ہو جائے تو ہو سکتے ہیں. طریقہ میں بتا دیا ہوں، طریقہ تو پہلے بتا دیا ہوں، لیکن کتنے ڈفرینٹ سٹائل. طریقہ تو ایک ہی ہے، لیکن اگر میاں بیوی راضی ہے یا ناراضی ہے اس کے 5 طریقے. پہلا ہے کہ میاں بیوی راضی تو پرابلم ہی نہیں. دوسرا طریقہ شوہر دینا چاہتا ہے اپنے طرف سے تو اس کو اختیار ہے. تیسرا اگر نکاح نامہ میں لکھا ہوا ہے کہ عورت بیوی بھی دینا چاہتی تو دے سکتی ہے تو وہ بھی دے سکتی ہے ایک طرفہ، لیکن اس کو اختیار جب ہوئے گا شادی کے وقت. اسلام اجازت دیتا ہے کہ شادی کے وقت آپ کوئی بھی کانٹریکٹ کر سکے جو جائز ہے، جائز کانٹریکٹ. مثال کے طور پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتی جو فرض ہے وہ آپ نہیں کہہ سکتی کہ شوہر نہیں کرنا چاہیے اور نماز پڑھنا فرض ہے، وہ نہیں لکھ سکتی میرا شوہر نماز نہیں پڑھنا چاہیے، وہ جائز نہیں. مثال کے طور پہ جو حرام ہے وہ نہیں کہہ سکتی، شراب پینا حرام ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے شوہر کو شراب پینا چاہیے، الاؤڈ نہیں. لیکن جو آپشنل ہے، جو مباح ہے، مثال کے طور پہ طلاق دینے کا حق مرد کا ہے، تو یہ حق اگر مرد بولتا ہے کہ میں میری بیوی کو دیتا ہوں، اسے کہتے ہیں طلاق تحقیق یا اسما، یہ اجازت ہے. اگر شادی کے نکاح نامہ میں عورت کہتی ہے کہ مجھے بھی حق ہونا چاہیے طلاق دینے کا تو یہ بھی جائز ہے. تیسرا طریقہ. چوتھا طریقہ اگر نکاح نامہ میں عورت نے نہیں لکھا اور اگر وہ شوہر سے الگ ہونا چاہتی تو شوہر سے کہہ سکتی پلیز آئی وانٹ ٹو سیپریٹ، میں الگ ہونا چاہتی ہوں، اور شوہر بولے گا ٹھیک ہے آپ مجھے نہیں چاہتی میں آپ کو آزاد کرتا ہوں. اسے کہتے ہیں خلا. اور آخری طریقہ اگر بیوی نے نہیں لکھا نکاح نامہ میں تو وہ طلاق دے سکتی، یا شوہر کو کہنے کے بعد وہ طلاق نہیں دیتا ہے. ایک آخری طریقہ ہے جسے کہتے ہیں نکاح فسخ. اگر شوہر اس پہ ظلم کر رہا ہے، اس کو حق نہیں دے رہا ہے، وہ قاضی کے پاس جا کے نکاح فسخ کر سکتی ہے. اسے کہتے ہیں نلیفیکیشن آف میرج، نکاح فسخ. یہ 5واں طریقہ ہے. تو خواتین کے بھی حقوق ہے کس طریقے سے وہ شوہر سے الگ ہو سکتے. خود آنسر دا کوسچن. السلام علیکم، میں رخشی الیاس. میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، اسپیشلی بیکاز یو آر اے ڈاکٹر بائی پروفیشن. ہاؤ ڈو وی مسلم جسٹیفائی میرج امنگ کزنس، اسپیشلی ان دا لائٹ آف دا سورہ الاحزاب verse 50, where after mentioning the relations you can marry, it says this privilege for thee only, not for the rest of believers. بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ اسلام میں نزدیک کے رشتے دار فرسٹ کزن کو شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے. اور میں ڈاکٹر ہوں تو میں سوال کا جواب اچھی طرح سے دے سکوں گا. جو بہن کا سوال ہے کہ اسلام میں فرسٹ کزن چچا بھائی یا بہن سے شادی کرنے کی اجازت ہے، یہ کیوں ہے؟ قرآن میں جس سے ممانعت ہے جو آپ کے لیے شادی میں حرام ہے اس کا ذکر کہا گیا سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 22، 23 اور 24 میں. میں نے پہلے بھی کہا ہوں کہ اسلام میں کہا گیا کہ آپ اپنی ماں سے نہیں شادی کر سکتے، آپ کی بہن سے نہیں، آپ کی بیٹی سے نہیں، آپ کے بھائی کی بیٹی سے نہیں، آپ کی بہن کی بیٹی سے نہیں، آپ کے والدہ کے بہن سے نہیں، آپ کے والد کے بہن سے نہیں، وغیرہ وغیرہ. اس کے اندر چچا زاد بھائی اور بہن کا ذکر نہیں ہے. تو کیوں الاؤڈ ہے؟ اسے کہتے ہیں کانسینگوینس میرجز، انگریزی میں کہتے ہیں کانسینگوینس میرجز. آج کی سائنس جو کہتی ہے کانسینگوینس میرج سے دے کین بی جینیٹک پرابلمس، لیکن غور کیا جائے گا تو آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اپنے سگے بھائی یا بہن سے شادی کرتے ہیں تو بہت امکانات ہے کہ دیر میں بھی جینیٹک پرابلم، آپ کو کئی بیماریاں ہوں گی. آپ کا سگا بھائی سگا بہن نہیں تو بھی ہو سکتے، لیکن چانسز بہت کم ہیں. اسلام میں چچا زاد بھائی اور چچا زاد بہن یا فرسٹ کزن سے شادی کرنے کی اجازت ہے. تو سائنس یہ نہیں کہتی کہ فرسٹ کزن سے کریں گے تو پرابلم ہوں گے، لیکن اگر لگاتار کنٹینیوسلی جنریشن آفٹر جنریشن پیڑھی کے بعد پیڑھی کرتے رہیں گے تو چانسز ہے کہ پرابلم ہو سکتا ہے. ڈاکٹر احمد سقر اپنے تقریر میں کہتے ہیں
کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جنریشن آفٹر جنریشن لگاتار پیڑھی کے بعد پیڑھی اپنے فرسٹ کزن چچا جات بہن یا بھائی میں شادی مت کرو، اس سے بیماری کے امکانات ہے، لیکن ایک بار کرنے سے نہیں ہے، ڈائریکٹ سگا بہن اور بھائی سے کریں گے تو بیماری ہوئیں گی، عام طور پہ نہیں ہوئیں گی. ہوپ دا آنسر دی کوشچن. اگلا سوال مائک نمبر 3 سے آخری سوال. ابھی جو میں نے سوال کیا تھا میں اسی کی اصلاح چاہ رہی تھی. میں آپ کا نام جاننا چاہتا ہوں. رخشی الیاس. جی آپ مسلمان ہیں؟ جی آپ پوچھیے. جی سورہ الاحزاب میں ورس نمبر 50 میں جہاں پر مینشن کیا گیا ہے کہ پروفٹ وی ہیو گیون یو دی اپارچونیٹی ٹو میری سرٹن ریلیشن، اسی کے آخر میں لکھتے ہیں کہ اے پریویلیج فار یو اونلی not for the rest of believers. Can you please explain that? Why not for the rest of the believers and why only for the Prophet? ان کا سوال ہے جو سورہ احزاب کی سورہ نمبر 33 کی آیتیں 50، 51، 52 میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریولیج کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سی ان سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 52 میں لکھا ہوا ہے یو کین ناٹ میری اینی ادر وومن ایکسپٹ what you already have, neither can you exchange even if the beauty allows you. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ایک الگ تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ 4 سے زیادہ بیوی نہیں رکھ سکتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیشل اجازت تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول تھے، اور دوسری طرف اللہ کے رسول کی بیویوں سے کوئی بھی شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ امہات المومن تھی. تو the rules اللہ میسنجر اور ان کے بیویوں کے لیے کچھ رولز ڈفرینٹ ہے بیکاز دے آن اے ڈفرینٹ لیول. تو اللہ کے رسول کو کہا گیا تھا کہ اگر ان کے 4 سے زیادہ بیوی تھی وہ رکھ سکتے تھے، کیونکہ ان کے بیوی کو امہات المومن کہا گیا تھا، مدرز آف دا بلیورز، اسی لیے ان کے لیے رولز ڈفرینٹ تھا. وہ آپ پورے کانٹیکسٹ میں پڑھیں گے تو اور ڈیٹیلز آپ کو ملیں گی. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.